السلام علیکم، دارالحسان کے یوٹیوب کے چینل پر خوش آمدید۔ اور آپ کے لیے ای کلاسز کا اجرا کیا گیا ہے، اس کے لیے ادارے کو شکریہ کہتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں تاریخ پاکستان دہم کلاس کے مطالعہ پاکستان پڑھیں گے آج، اور آپ کو بھی دہم کلاس کی پہلی کلاس میں خوش آمدید۔ تو پہلی کلاس میں ہے تاریخ پاکستان۔ تاریخ پاکستان میں یعنی تاریخ بچوں یہ ڈیٹ نہیں ہے، یہ ہسٹری ہے۔ ہسٹری مطلب تاریخ، یعنی کہ ہم تاریخ دیکھیں گے، کچھ پرانے پنوں کو آج کھولیں گے کہ ہمارا پاکستان کس طرح سے ہمارے پاس آیا، اور ہم نے کس طرح سے کس جد و جہد سے پاکستان کو حاصل کیا، کیا وہ مشکلات تھیں جو ہمارے بڑوں نے دیکھی، اور کیا وہ سنہری دور تھا جو ہمارے بڑوں نے دیکھا۔ تو چند ایک ہم پاکستان کے صدور اور وزرائے اعظم کی بات کریں گے جو ایکس پرائم منسٹرز تھے، اور جو ہمارے ایکس پریزیڈنٹس تھے ان کے بارے میں بات کریں گے اس چیپٹر میں۔ ان کی پالیسیز کے بارے میں بات کریں گے، ان کے ادوار کے بارے میں بات کریں گے کہ انہوں نے پاکستان میں کیسی حکومت کی۔ فی الحال بچوں آج کیونکہ پہلا دن ہے تو ہم آسان کام سے شروع کریں گے، اور آپ کو پہلے معروضی طرز کے سوالات کرائے جائیں گے، مختصر سوالات کروائے جائیں گے۔ اس کے بعد امید ہے جب یہ کرونا وائرس سے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے یہ عذاب اٹھا لیں گے کرونا وائرس کا، ہماری توبہ قبول ہو جائے گی، جب ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ، جب ہم کلاسوں میں بیٹھنا شروع ہوں گے تو ہم تفصیل سے اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے۔ فی الوقت دارالحسان نے آپ کی تعلیمی نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے فی الفور آپ کو کلاسیں دینے اور فری کلاسز کا اجرا کیا، جو کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے واٹس ایپ پر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ خدمات ہیں دارالحسان کی جو آپ کے لیے کی جا رہی ہیں، اس کو آپ کو سراہنا چاہیے۔ تو اب ہم بات کریں گے مختصر سوالات کی۔ مختصر سوالات ہیں جس میں ہم پہلا سوال دیکھیں گے بچوں، اس میں ہے یونین کونسل کے فرائض۔ تو دو فرائض ہم نے بتانے ہیں یونین کونسل کے۔ تو یونین کونسل آپ کے عام طور پر محلے میں ہوتی ہے، لڑکوں نے تو عموماً دیکھی ہوگی، گھومتے پھرتے ہیں، اور لڑکیوں نے بھی سنا ہوگا، جیسے آپ نے دیکھا یونین کونسلز، تو اور یونین کمیٹی بھی ہوتی ہے، اس طرح ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ تو یونین کے جو فرائض ہیں وہ پہلا فرض ہے کہ اپنی حدود کے اندر سیکیورٹی کا انتظام کرنا۔ تو آپ کی جو حدود کے اندر سیکیورٹی کا نظام ہوتا ہے وہ اس کا ایک فرض ہے۔ دوسرا ہے اپنے علاقے کی ترقی کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام بنانا۔ تو جو آپ کی گلیوں میں سیوریج کا نظام ہے، آپ کی گلیوں میں لائٹس لگائی جاتی ہیں، نائٹ لیمپس لگائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی گلیوں میں جو پی وی سی، آپ کی گلیوں میں جو آپ کی گلیاں پختہ کی جاتی ہیں، وہ سب انہی کی ذمہ داری ہے۔ جو آپ کا چھوٹا بجٹ آتا ہے وہ ان کے پاس آتا ہے، اور یہ اس کی پلاننگ کرتے ہیں۔ تو مقامی حکومت سے کیا مراد ہے بچوں؟ مقامی حکومت کو انگلش میں کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ۔ اب لوکل گورنمنٹ سے کیا مراد ہے؟ لوکل گورنمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو ہمارے پاکستان میں دیکھیں بچوں، آج کل تو عمران خان صاحب کا دور ہے، تو جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ اس کا نظام نہیں ہے۔ جو ہماری یہ مقامی حکومت، آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا ٹی وی میں جیسے کہ بات ہو رہی تھی کہ ٹائیگر فورس کی کیا ضرورت ہے، آپ لوکل حکومت کو بحال کریں۔ لوکل حکومت جیسے آپ کے کونسلرز ہوتے ہیں، ناظرین ہوتے ہیں، نائب ناظم ہوتے ہیں، آپ کے چیئرمین ہوتے ہیں علاقے کے، تو وہ لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے۔ تو اب ہوا کیا، پاکستان میں یہ ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے یہاں پہ دو قسم کی حکومت اب چل رہی ہے، ایک وفاقی اور ایک صوبائی۔ پہلے ایک لوکل گورنمنٹ بھی یعنی یہ اپنی مقامی حکومت بھی ہوتی تھی، جو کہ مقامی لوگ ہی بھاگ دوڑ سنبھالتے تھے۔ تو نام سے ظاہر ہے ایسی حکومت جس کی بھاگ دوڑ مقامی لوگوں کے ہاتھ میں ہو وہ مقامی حکومت کہلاتی ہے۔ جیسے ایسی حکومت جس کی بھاگ دوڑ مقامی لوگوں کے ہاتھ میں ہو مقامی حکومت کہلاتی ہے۔ مقامی لوگوں کی سطح پر پالیسیاں مرتب کرتے ہیں اور منصوبے بناتے ہیں اور عملی جامہ پہناتے ہیں۔ بچوں یہ آپ کی ہوتی ہے ایک حکومت جس کو ہم کہتے ہیں آپ کی لوکل گورنمنٹ، مقامی حکومت۔ آج کل اس کا نظام نہیں، جیسے آپ دیکھیں آپ کے علاقے میں، ہم اگر اپنے علاقے جہاں سے میں بات کر رہا ہوں UC 243 سے، یہاں پہ طاہر ایوان صاحب تھے، تو وہ اب آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اس حکومت نے اس نظام کو فریز کیا ہوا ہے، وہ گورنمنٹس کام نہیں کر رہی ہیں، لوکل باڈیز کام نہیں کر رہی ہیں۔ تو اس کے بعد ہے صدر غلام اسحاق خان نے کن الزامات کے تحت بے نظیر کی حکومت کو برطرف کیا؟ تو بچوں آپ کے لیے جاننا لازم ہوگا، یہ جو صدر غلام اسحاق خان ہیں یہ بے نظیر کے والد کے دور میں بھی تھے، اور اس کے بعد یہ بے نظیر کے دور میں، اور اس کے بعد یہ نواز شریف کے دور میں بھی صدر تھے۔ یہ عموماً 3 دفعہ پاکستان کے صدر بنے غلام اسحاق خان صاحب، اور ان کا ایک نظام تھا کہ یہ وزرائے اعظم پر جلد بازی میں نا جو یقین نہیں کرتے تھے، وہ ہوتی ہے نا تحریک عدم یقین جو ہوتی ہے، عدم اعتماد لے آتے تھے جلدی سے، اسمبلیاں توڑ دیا کرتے تھے 58 بھی لگا کر۔
اور خود حکومت سنبھال لیا کرتے تھے. تو صدر انہوں نے نواز شریف اور بے نظیر کی حکومت کو برطرف کیا, 2 دفعہ ایسا کیا, اور یہ کسی بھی ملک کی جمہوریت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے. اب آپ لوگ جج کریں گے غلام اسحاق خان کی آپ دماغ میں کیا امیج بناتے ہیں. انہوں نے 2 دفعہ اسمبلیوں کو توڑا. ابھی بے نظیر کی بھی حکومت ابھی مکمل طرح سے بنی بھی نہیں تھی. ابھی تو آپ کی جو بلوچستان کی اسمبلی یا عموماً سندھ اسمبلی نے بھی حلف نہیں اٹھائے تھے, تو اس سے پہلے غلام اسحاق خان صاحب نے ان کے اوپر کرپشن کے الزامات لگائے اور اس حکومت کو برطرف کر دیا. تو 58(2)B کے تحت آپ کو میں بتا دوں یہ ایک شک ہے جو اب ختم ہو چکی ہے, جس میں ترمیم کر دی نواز شریف نے, تاکہ صدر کے اختیارات کو ذرا مزید کم کیا گیا, تاکہ یہ جو 58(2)B کا استعمال نہ کیا جائے. پاکستان میں 58(2)B نہیں ہے. اب آپ کے صدر جو ہیں وہ بس ایک پتلے کی طرح ہیں, وہ وزیر اعظم کو اتنا تنگ نہیں کر سکتے, بس وہ اپنا کام کرتے ہیں جو وزیر اعظم کہتے ہیں. ہمارے آئین جو تھے پہلے 2 وہ صدارتی تھے, تیسرا آئین ہوا وہ وزارتی ہو گیا. پہلے ہمارے جو صدور تھے ان کو بہت زیادہ مقام حاصل تھا, ایک طاقت حاصل تھی. تو ہمارے پاس چوتھا ہے مشرف نے کے دور حکومت میں خواتین کے لیے کیے گئے 2 اقدامات. تو بچوں پہلا قدم جو ان کا اچھا تھا جنرل پرویز مشرف صاحب کا, وہ یہ تھا کہ انہوں نے عورتوں کو پہلی بار وارڈن بھرتی کیا, پولیس میں جگہ دی گئی, اور ان کو بینک میں اور ہر شعبے میں ان کے لیے جو سیٹیں تھیں نشستیں مختص کی گئیں. تو یہ جنرل پرویز مشرف کے 2 بڑے کام تھے. تو آج کے لیے آپ کے یہ 4 سوالات جو آپ یاد کر کے آئیں گے, تیار کریں گے, اور امید ہے کہ آپ بہتر طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے اور تیار کریں گے. اگر کوئی سوال ہو یا آپ کو کوئی کسی قسم کی غلطی معلوم ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.